بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا چوتھے پارے کا خلاصہ قرآن کا موضوع ہے. چوتھے پارے کے آغاز میں جو ایک بڑا حکم دیا گیا وہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ تیسرے پارے کا بھی ایک بڑا موضوع جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا. تو چوتھے پارے کا آغاز بھی اسی حکم سے ہو رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، مطلب تم نیک نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک تم خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک بننے کا جو تصور ہے ہمارے ہاں، وہ سارا ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ایک خاص قسم کا حلیہ ہو، یا انسان جو ہے وہ بہت زیادہ نفلیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا ہو. تو قرآن نیکی کے تصور کو جو زیادہ جوڑا ہے وہ انفاق سے ہے، وہ صدقہ خیرات سے جوڑا ہے. یعنی اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ بڑا نیک کون ہے، تو وہ آدمی بڑا نیک آدمی ہے کہ جس کا انفاق زیادہ ہو، جس کا صدقہ خیرات زیادہ ہو، وہ آدمی جو ہے وہ بڑا نیک آدمی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نیکی کی گرد بھی نہیں پا سکتے، تم نیکی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہارے اندر انفاق فی سبیل اللہ. تو جو آدمی ساری رات کھڑا رہے، سارا دن روزے سے رہے، اور کسی غریب مسکین کو دیکھ کے اس کا ہاتھ اپنے والد کی طرف نہ بڑھے، تو وہ بہرحال وہ نمازی ہے، وہ روزے دار تو ہے، لیکن قرآن کے اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں وہ بہرحال نیک نہیں ہے. تو اسے اگر نیک بننا ہے قرآن کی نظر میں، تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، اسے انفاق کرنا پڑے گا، اور اس چیز کا انفاق کرنا پڑے گا کہ جس کے انفاق سے اس کے دل پہ چوٹ پڑتی ہو. اس کے بعد اگلی رکوع میں ہم دیکھتے ہیں اللہ عز و جل نے جو ہے وہ تقوی کا حکم دیا. تقوی بھی قرآن مجید کے بڑے احکامات میں سے ہے. تو مختلف طرح سے مختلف اسالیب میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ تقوی کا حکم مختلف طرح سے دیا ہے. اور یہاں پہ کیسے دیا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو تقوی کا معنی ڈرنا بھی کیا جاتا ہے، اس کا اصل معنی ہے بچنا. یعنی متقی آدمی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، جو حرام کام سے بچتا رہے، معصیت سے بچتا رہے، یعنی بچ کے اپنی زندگی گزارنے والا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ کے اوبیڈینٹ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں تم کو موت نہیں آنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو تم سے ایسا تقوی مطلوب ہے، ایسا تقوی کہ تمہاری موت بھی اللہ کی فرما برداری میں آئے. تو دیکھیں نا، اب ایک آدمی نے بڑی جو ہے وہ اپنی زندگی پاکیزہ گزاری ہے، اور آخر عمر میں وہ حج پہ جاتا ہے اور شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ دوران طواف جو ہے وہ کسی کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ اس کے روپے پیسے نکال لیتا ہے. اب شرطے اس کو پکڑ لیتے ہیں. جب شرطے اس کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو مطلب تہجد گزار ہوں، اور میں جو ہے نا وہ ہر سال حج کے لیے آتا ہوں. تو وہ شرطے کہیں گے بھائی بات یہ ہے، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جس وقت ہم نے تم کو پکڑا اس وقت تم جو ہے وہ ہمارے ملک کا قانون توڑ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ تمہاری اینڈنگ جو ہے نا، اینڈنگ وہ کس پر ہو رہی ہے. تو جو تمہاری موت ہے نا، وہ موت اچھی ہونی چاہیے. جیسے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا اللہ سے، یا اللہ اچھی موت دینا. یہ تو کوئی موت نہیں ہے نا کہ انسان شراب کی حالت میں جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے، شراب اس نے پی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے، یہ تو کوئی موت نہیں ہے اب جیسے پچھلی قوموں پہ عذاب آئے، وہ ایڈلٹری میں تھے، بدکاری میں مبتلا تھے، اللہ نے پوری پوری بستیاں تباہ کر دیں. تو بری موت سے، اللہ کی نافرمانی والی موت سے ڈرتے رہنا چاہیے. اب ظاہری بات ہے موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو بس اللہ سے انسان دعا بھی کرتا رہے، یا اللہ آپ کی فرما برداری میں موت آئے، آپ کی نافرمانی میں نہ آئے. یہ نہ ہو کہ پچھلا تو اتنی نیکیاں کی ہیں، اب نافرمانی میں انسان مرے تو اب جسٹیفائی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے. جب فرشتے اس کو پکڑیں، وہ کہیں بھائی جس وقت ہم نے تمہیں پکڑا، تمہاری روح قبض کی، اس وقت تو تم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے. تو اس سے اللہ نے کہا کہ اس سے بچتے رہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طور پہ امت مسلمہ کو حکم دیا اتحاد کا، اتفاق کا. قرآن مجید کے بنیادی موضوعات میں سے ہے کہ مل جل کر رہو، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک کہا نا کہ کس طرح سے تم متحد ہو سکتے ہو، تو کہا سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ عام طور پہ مفسرین نے اس سے مراد قرآن مجید لیا ہے. تو اب قرآن مجید میں تو ظاہری بات ہے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے نا، تو اب قرآن مجید کو ہی تم تفرقی کی بنیاد بنا لو، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب پچھلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں قرآن مجید میں بار بار کہ وہ کتاب ہم نے نازل کی تھی کہ اس کتاب پہ وہ متحد ہوں، اس کی بنیاد پہ ان میں اتحاد قائم ہو، اور اسی کتاب کو انہوں نے تفرقے کی بنیاد بنا لیا. یعنی اس کتاب کی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ اتنی ایک دوسرے سے مخالفانہ تفسیریں کر کر کے وہ فرقے وجود میں آ گئے. تو قرآن مجید نے اس طرف جو ہے وہ یہاں پہ ہماری رہنمائی کی ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے جڑ جاؤ، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ اگر تم واقعتاً حقیقی معنوں میں جڑ جاؤ گے تو انشاءاللہ سے یہ جو تفرقہ بازی ہے یہ اس امت میں سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو تفرقے کو ختم کرنے کا جو ایک بنیاد ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. یعنی لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، لوگوں کو قرآن کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں، لوگوں کو جو ہے وہ قرآن کی طرف بلائیں. اب ظاہری بات ہے قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے کچھ خصائص کو بیان فرمایا نا، جیسے اس امت کی کچھ خصائص ہیں، کچھ خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تامرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کا ایک بڑا حکم ہے، اور ہم میں سے ہر شخص سے یہ ریکوائرڈ ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں، کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. تو اپنا اپنا دائرہ کار کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک باپ ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہے، ٹھیک ہے، جب وہ دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی ایسی خلاف شرع کام ہے تو وہ ان کو اس سے روکے. اسی طرح سے اگر کوئی کسی ادارے کا پرنسپل ہے، کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، کسی مل کا اونر ہے، کسی فیکٹری کا اونر ہے، تو وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے اختیار کے اندر، اتھارٹی میں، وہ لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے گا. اور اگر کوئی اسٹیٹ کا سربراہ ہے، ریاست کا کوئی سربراہ ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، تو وہ اپنی کیپیسٹی میں اور اپنے دائرہ کار کے اندر لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے گا. اور یہ بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو دل میں تو کم از کم برا جانے، اور اس کے بعد تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو صرف عمل بالمعروف نہیں، صرف نیکی کا حکم نہیں دینا، بلکہ برائی سے بھی روکنا ہے. تو گویا جو نبی کی دعوت ہوتی تھی، کسی بھی نبی کی دعوت، وہ دو پلرز کے اوپر کھڑی ہوتی تھی. ایک پلر امر بالمعروف کا تھا، نیکی کے حکم دینے کا، اور ایک برائی سے منع کرنے کا. اگر آپ صرف لوگوں کو نیکی کا کہ بھائی نماز پڑھ لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو اب ظاہری بات ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ نیکی تو پھیل جائے گی، لوگ تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہی صاحب جنہوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوگی، دائیں ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوگی، بائیں ہاتھ سے رشوت بھی لے رہے ہوں گے. اگر آپ نہی عن المنکر کا کام نہیں کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ کریکٹرز ہمارے سامنے آ جائیں گے. پھر ہم کہیں گے جی دیکھیں جی حضرت نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، حضرت رشوت بھی لیتے ہیں، جو ہے وہ حضرت جو ہے وہ نماز بھی نہیں چھوڑتے اور بندہ بھی نہیں چھوڑتے. تو پھر اس قسم کی جو ہے وہ کریکٹرز ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
امر بالمعروف کا کام بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر کا کام بھی کرنا ہے، پھر سوسائٹی کی بھی اصلاح ہوگی صحیح بنیادوں پہ، اور فرد کی بھی اصلاح ہوگی۔ نیکی کا بھی حکم دینا ہے، برائی سے بھی منع کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے برائیاں کیا ہیں، شراب سے منع کرنا ہے، سود سے منع کرنا ہے، شرک سے منع کرنا ہے، زنا سے منع کرنا ہے، چوری سے منع کرنا ہے، رشوت سے منع کرنا ہے، یہ مطلب سب کو پتہ ہے کہ برائیاں کیا ہیں معاشرے کے اندر، جھوٹ سے منع کرنا ہے، ظلم سے منع کرنا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ یہ آل عمران چل رہی ہے، چوتھا پارہ ہے، تو سورہ آل عمران کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ غزوہ احد بھی ہے۔ غزوہ احد 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا کہ جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، 70 کے قریب کفار مارے گئے۔ پھر اس کے بعد 3 ہجری میں جو ہے وہ غزوہ احد ہوا تھا، یعنی کافروں نے یہ کیا کہ غزوہ بدر میں جو ان کو شکست ہوئی تھی، ان کے 70 بڑے بڑے سردار قیدی بنا لیے گئے، 70 مارے گئے تھے، تو اب کفار مکہ نے بدلہ لینے کے لیے اگلے سال یعنی 3 ہجری میں بدر کا بدلہ لینے کے لیے چڑھائی کی مدینہ کے اوپر۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینہ میں رہ کے جو ہے وہ جنگ لڑی جائے، لیکن بہرحال بعض لوگوں کا، نوجوانوں کا یہ مطلب تقاضا تھا کہ نہیں ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کے ساتھ نکلے احد کے میدان میں۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً کوئی 1000 تھی جب یہ مدینہ سے نکلے ہیں۔ اب احد جو ہے وہ بالکل مدینہ کے ساتھ ہی ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں حج یا عمرہ وغیرہ کے موقع پہ تو ان کے علم میں ہوگا، انہوں نے احد پہاڑ کو بھی دیکھا ہوگا، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو 1000 تھے، تو رستے میں 300 جو ہے وہ لوگ علیحدہ ہو گئے، جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، تو 700 صحابہ رہ گئے۔ اب اس کے بعد دوسری طرف سے جو کافروں کا لشکر آیا تھا احد میں، وہ تقریباً 3000 کے قریب تھا ابو سفیان کی قیادت میں، اور حضرت ابو سفیان ابھی تک جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اب شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، لیکن ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا پہاڑی درہ تھا، یعنی آپ کے بیک پہ جو ہے وہ احد پہاڑ تھا، اور سائڈ پہ جو ہے وہ ایک پہاڑی درہ تھا کہ چھوٹی سی پہاڑی سی تھی، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر ایک صحابی تھے، ان کے جو ہے وہ سرکردگی میں، ان کی سرپرستی میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ کھڑا کیا، اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اب جب شروع میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے لگی، کفار بھاگنے لگے مال غنیمت کو چھوڑ کے، تو مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے پہاڑی درے کے اوپر، تو وہ 50 تیر انداز، انہوں نے بھی کہا کہ اب تو کفار بھاگ رہے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں، جمع کرنے میں۔ تو جو ان کے سربراہ تھے حضرت جبیر، تو انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا میرے حکم کے بغیر۔ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول نے اس لیے کہا تھا کہ مطلب جب جنگ ہو رہی ہو تو اب تو جنگ ختم ہو رہی ہے نا، وہ تو بھاگ رہے ہیں۔ تو بہرحال 12 صحابی وہاں رہ گئے، باقی جو تھے 38 کے قریب وہ نیچے اتر آئے۔ اب یہ جب کفار بھاگ رہے تھے تو ان میں سے حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہو گیا، تو وہ گھڑ سواروں کے جو ہے وہ سپہ سالار تھے، تو ان کے پاس 100 گھڑ سوار تھے، تو وہ پیچھے سے لمبا چکر کاٹ کے آئے اس پہاڑی کے پیچھے سے، درے سے، اور وہ جو 12 جو ہے وہ مسلمان تیر انداز تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ ہوا، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ وہاں میدان احد کے اندر وہ جو ان کی جنگ تھی جیتی ہوئی، وہ عارضی طور پہ ایک شکست کے اندر بدل گئی۔ تو یہ تقریباً کوئی 5 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 رکوعوں کے اندر یہ غزوہ احد کا تذکرہ کیا۔ تو قرآن مجید میں سیرت کا ایک بڑا حصہ بیان ہوا ہے، غزوہ احد تفصیل سے ہے، غزوہ بدر کی تفصیل ہمیں سورہ انفال میں مل جاتی ہے، غزوہ جو ہے وہ تبوک کی تفصیل ہمیں سورہ توبہ میں مل جاتی ہے، غزوہ حنین کا ذکر بھی جو ہے وہ سورہ توبہ میں ملتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی سیرت کا ایک بڑا ذکر ہے، خاص طور پہ جو جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو اللہ عز و جل یہاں پہ جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو بدر میں تو تم کمزور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدد میں نصرت کی، جب کہ تم 313 تھے، تمہارے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ فرشتے نازل کیے۔ بدر میں تو فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ میں تمہارے لیے 3000 جو ہے وہ فرشتے نازل کروں گا۔ تو میدان بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میدان احد میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ آگے چل کے جو ہے وہ آیات آئیں گی کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اب اس کی تم نے تعویل کر لی،
جس کی وجہ سے تمہاری فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ تقوی، یعنی تقوی کیا ہے، تقوی کا کانسیپٹ کیا ہے، یا متقی کون ہے قرآن مجید کی نظر میں۔ یعنی یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گناہ کا ہو جانا نا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ متقی آدمی وہ نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو، بھائی ظاہر بات ہے وہ فرشتہ تو نہیں ہے، فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا، متقی آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، یہ متقی آدمی۔ تو متقی جو ہے وہ کوئی مافوق الفطرت سپر نیچرل قسم کا کوئی سپر ہیومن جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ؟ جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین اور 7 آسمانوں کے برابر ہے، یعنی اس کی وڈث زمین اور 7 آسمانوں کے برابر ہے، تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ وہ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اچھا متقین کون ہے؟ اب یہاں قرآن نے ڈیفائن کیا متقین کون ہے۔ متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، بھائی متقی وہ ہیں جو خوشحالی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے خاص طور پہ خرچ کرنے پہ، مطلب یہ ہے کہ بھائی جب تک خرچ کرنے والے نہیں بنو گے تم نیک نہیں بن سکتے، بھلے ساری رات کھڑے رہو، سارا دن روزے سے رہو۔ تو خرچ کرنا یہ جو ہے وہ قرآن مجید کا بہت بڑا حکم ہے، خاص طور پہ جو لوگ نیک بننا چاہتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اس حوالے سے فکر کرنی چاہیے۔ تو الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں یہ متقی ہیں۔ پہلی صفت ان کی یہ بیان فرمائی، آسودگی میں بھی، جب روپیہ پیسہ زیادہ ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور روپیہ پیسہ نہیں ہے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی خرچ کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ والقادمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، غصے کو غیظ کہتے ہیں، بہت شدید غصہ بعض اوقات انسان کو آ جاتا ہے، شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، اب انسان کہتا ہے بس میں اب جیسے اگلے کا جو ہے نا وہ منہ توڑ کے رکھ دوں، ٹھیک ہے، تو نہیں، اس وقت اپنے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول رکھنے والے یہ متقی ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ ابھی متقی کی تعریف چل رہی ہے، اور کہا کہ متقی وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، مراد یہ ہے کہ کوئی گناہ کر لے، تو ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آگے چل کے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتا اپنے گناہ کے اوپر، یعنی انسسٹ نہیں کرتا، اپنے گناہ پہ جمع نہیں رہتا۔ تو دیکھیں نا گناہ تو جو ہے وہ ابلیس سے بھی ہوا، اور خطا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ تو آدمیت کیا ہے کہ خطا ہوئی ہے، تو یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہ ندامت والا رویہ، یہ آدمیت ہے۔ اور ابلیسیت یا شیطنت کیا ہے کہ گناہ ہوا ہے، اب آپ تعویلیں کرنا شروع کر دیں کہ بھائی میں نے گناہ جو ہے وہ ٹھیک کیا ہے، آپ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب متقی بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتے، گناہ اس سے پھر بھی ہوتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس کے اندر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، کوئی اس کو توجہ دلائے گا وہ کہے گا یار پر ٹھیک ہے میری غلطی ہے، میری خطا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی اس کو کوئی توجہ دلائے تو وہ اب جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ اس سے لڑنا شروع کر دے کہ تم میرے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کرنے والے ہوتے کون ہو، میرے اندر تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی اس کو توجہ دلائے تو وہ اس توجہ کے اوپر غور کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ احد کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، اور وہ بھی مشرکین نے پھیلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پیچھے سے حملہ ہوا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا، تو اب مسلمانوں کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں مطلب مسلمانوں کی جمعیت جو ہے وہ کیا تتر بتر ہو گئی۔ اب کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اب ایسے میں کفار کا شدید حملہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ صحابہ کو لے کے احد پہاڑ، چونکہ بیک پہ احد پہاڑ تھا تو اس کے اوپر آپ چڑھ گئے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک افواہ پھیل گئی۔ وہ افواہ یہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
شہید ہو گئے ہیں۔ اب اس سے جو مسلمان تھے خاص طور پہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تو تھی، تو ان میں سے بہت سارے کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول ہی ہمارے درمیان نہیں رہے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ، تو بعضوں نے اپنی تلواریں بھی پھینک دی، تو اس سے بھی ایک مایوسی سی پھیل گئی۔ تو اس پہ کہا گیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں، تو اگر اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام کے لیے لڑنا چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین پہ کھڑا کیا ہے، دین پہ کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری ایموشنل اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں رہے تو اب آپ کہیں کہ جی ان کی وجہ سے ہم دین پہ تھے، وہ نہیں رہے تو اب ہمیں ہمارے دین پہ رہنے کا فائدہ نہیں۔ یہ تمہاری سوچ درست نہیں ہے۔ تم اللہ کے دین پہ تمہیں اللہ کے رسول نے کھڑا کیا، اللہ کے رسول دنیا سے چلے بھی جائیں تو تم نے اب اس دین کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ فرمایا، اور وہ تبصرہ یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تم سے سچا کر دکھایا تھا۔ اللہ کا کیا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے، اذ تحسونہم باذنی، تم کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا تیر اندازوں کو، تو اس میں تمہارا جھگڑا ہو گیا، وہ 50 لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، وہ 38 جو ہے وہ نیچے اتر آئے اور 12 جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے رہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو 38 ہے انہوں نے تعویل کر لی۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ تعویل تمہارے لیے درست نہیں تھی، یہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست کے اندر بدل گئی۔ لیکن ساتھ میں قرآن نے یہ تبصرہ کرنے کے بعد پھر کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے تم سے درگزر کر دیا، جو بھی ہو چکا بہرحال اللہ نے تم سے درگزر کر دیا۔ تو اب دیکھیں نا قرآن، تو دیکھیں اب اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو جو ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر، صحابہ کرام ہمارے لیے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، یا انبیاء ہمارے لیے انبیاء ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو انبیاء ظاہری بات ہے اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح سے صحابہ تو اللہ کے لیے اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ایسا تبصرہ کر سکتے ہیں، صحابہ پہ بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھو تم وہاں سے کیوں اتر آئے تھے، تم نے رسول کی نافرمانی کیوں کی، تم مال غنیمت کو دیکھ کے جو ہے وہ تم نیچے اتر آئے، تو کیا تم دنیا چاہتے تھے؟ تو اللہ تو ایسا تبصرہ کر سکتے ہیں، اللہ کے تو وہ بندے ہیں بہرحال۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ درگزر کر دیا، جو بھی تم سے یہ خطا ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے تم نے محتاط رہنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہری بات ہے کہ آپ کا دل بھی اس سے کھٹا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنج پہنچا کہ میں نے 50 لوگوں کو جو کھڑا کیا تھا اور وہاں سے 38 نیچے اتر آئے اور ہماری جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ایک رنج اور غم کی کیفیت تو پیدا ہوئی، اور آپ کے دل میں بھی جو ہے وہ خیالات بھی پیدا ہوئے۔ تو قرآن نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت سے بہت نرم دل ہیں، اور اگر آپ تندخو ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے گرد نہ رہ جاتے، یہ آپ کے گرد سے یہ جمعیت چھٹ جاتی، تو آپ کی نرمی اور شفقت کی وجہ سے یہ لوگ جمع ہیں، آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ فاعف عنہم، تو آپ درگزر کریں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں، وشاورہم فی الامر، اور اب یہ مت سوچیں کہ اب میں نے ان سے مشورہ نہیں کرنا، آئندہ بھی ان سے جو ہے وہ مشورہ کرتے رہیں صحابہ کرام سے، خاص طور پہ جو جنگی معاملات ہوتے ہیں نا، جنگی معاملات، تو مشاورت یہ بہت ضروری ہے۔ اب جنگ جو ہے وہ ایک پوری قوم نے لڑنی ہوتی ہے، تو جو بھی امیر ہے، جو بھی مسلمانوں کا حکمران ہے، لیڈر ہے، تو اس کے لیے یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ عوام یا پبلک کی مشاورت کے بغیر جو ہے وہ پوری قوم کے اوپر جنگ کو مسلط کر دے۔ تو کسی بھی ریاست سے اس نے لڑنا ہے یا کسی بھی جو ہے وہ ملک کے ساتھ اس نے اگر لڑائی کرنی ہے تو اسے پہلے اپنی عوام سے جو ہے وہ مشاورت کرنی چاہیے۔ تو یہ مشاورت عامہ تھی، یہ عام ایک مشاورت ہوتی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم جنگوں کے معاملے میں مشاورت کرتے تھے، لوگوں کو اعتماد میں لیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کرتے تھے۔ وشاورہم فی الامر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ آئندہ بھی ان سے مشاورت کرتے رہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کرنے کے بعد پھر جس کے اوپر آپ کا دل ٹھک جائے تو آپ بس اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے یہ بات کہی ہے خاص طور پہ مسلمانوں کو، اور پھر
ظاہر بات ہے کہ کلمہ کو جو لوگ تھے ان کے اندر ایک طبقہ اور بھی پیدا ہو گیا تھا جن کو ہم منافق کہتے ہیں، یا قرآن مجید نے انہیں منافق کی اصطلاح جو ہے ان کے لیے استعمال کی ہے۔ تو یہ لوگ ایک تو جہاد سے بہت بھاگتے تھے اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ تو گویا جو ہے وہ نفاق جو ہے نا، نفاق کا جو بھی ادارہ پروان چڑھا ہے انسٹیٹیوشن مدینہ کے اندر، اس میں آپ دیکھیں گے کہ دو بیماریاں تھیں، دو بیماریاں۔ جہاد سے بھاگنے کی بیماری، ظاہر بات ہے دنیا کی محبت تھی، جب ایمان ہی نہیں ہوگا، جب منافقت ہوگی تو دنیا کی محبت غالب آ جائے گی۔ تو دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ جان کی محبت اور مال کی محبت۔ تو اب جان کی محبت کی وجہ سے جہاد سے بھاگتے تھے، مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھاگتے تھے۔ تو جب بھی کوئی آیت آتی تھی جہاد کی یا انفاق فی سبیل اللہ کی، تو وہ ان کے اوپر بہت گراں گزرتی تھی اور یہ کھسک جاتے تھے، آگے پیچھے ہو جاتے تھے، انہیں ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ان پہ کوڑے برسا دی۔ تو وہ جو ہے وہ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، جو مال تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے، یہ اللہ نے دے رکھا ہے نا، اگر اس میں تم بخل کرو گے، یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلی، اگر تم اس میں بخل کرو گے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بخل کرنا تمہارے لیے اچھا ہے، یعنی تم نے یہ بخل کر کے اپنے مال کو بچا لیا ہے، ٹھیک ہے، بڑی سیونگ تم نے کر لی ہے، لیکن تمہیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی عقل مندانہ یا دانشورانہ اقدام نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بل ہوا شر اللہم، یہ تمہارے لیے بہت بری چیز ہے کہ تم نے اپنا مال بچا لیا ہے۔ تو وہ ہیلے بہانے سے اپنا مال بچا لیتے تھے، کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس ہے نہیں، کبھی اس طرح سے، اور اس کو اپنی بڑی سمجھداری سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام کو سمجھتے تھے کہ وہ تو بیوقوف ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنا سارا مال اٹھا کے لے آتے ہیں، آدھا مال اٹھا کے لے آتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے کمنٹس بھی کرتے تھے، تبصرے کرتے تھے۔ کہا گیا کہ سیطوقون ما باخلوا به یوم القیامہ، یہ جو مال تم اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہے جبکہ اللہ کا حکم بھی ہے، تو قیامت والے دن یہی مال توق بنا کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیں نا، کچھ خرچ کرنا تو اللہ نے فرض قرار دیا جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، تو کچھ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نفلی رکھا ہے جس کو ہم صدقہ خیرات کہتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات تو انسان جتنی اپنی استطاعت ہو اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ تو فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل واضح ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی قیامت والے دن وہ ایک سانپ کی صورت اختیار کر لے گا اور اس آدمی کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کو کاٹے گا اور اس کو کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ تو یہ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے یا جو مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، یہاں مراد وہی ہے کہ خرچ، ظاہری بات ہے کہ کچھ مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض بھی تو قرار دیا ہے نا، تو اگر اس کو بھی خرچ نہیں کرے گا تو وہ مال قیامت والے دن توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا کہ یہ لو، اب تم اس کو چھپاتے پھرتے تھے، تم اس کو چھپا کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی سی دنیا زندگی تھی، اس میں تم نے اس مال سے کتنا کوئی راحت حاصل کر لی، ٹھیک۔ تو اصل زندگی تو یہ زندگی تھی، اگر تم یہ اس میں سے کچھ حصہ جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تو دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے مزید راحت کا باعث بن جاتی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مزید آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقہ کیا کرتا ہے، آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے، اسی طرح سے تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جاتی۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یعنی کنجوسی کرنا، یہ گویا کہ اپنی آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد اگلی رکوع میں خاص طور پہ کہا گیا کہ کامیابی کیا ہے، مطلب کامیابی، حقیقی کامیابی کیا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے اس نے تو موت کا ذائقہ تو اس نے چکھنا ہے، موت تو اس کو آ کے رہنے والی ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت نہ آنے والی ہو۔ یعنی دیکھیں نا، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے نا، مذہب کو ماننے والے یا نہیں ماننے والے، دنیا کا ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اس نے مرنا ہے، اس نے مرنا ہے۔ تو اب کسی کوئی 70 سال بعد، 100 سال بعد، 80 سال بعد، جتنی عمر انسان لے کے آیا، تو کہا گیا کہ اصل میں کامیابی کیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یہ ہے کامیابی، یہ اصل میں کامیابی ہے، یہ شخص اصل میں کامیاب۔ سکسیسفل کون ہے؟ مطلب ہمارے اپنے اپنے تصورات ہیں نا، کہ اب جیسے کسی نوجوان سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جی وہ مطلب اپنے کچھ ہیروز کے نام گنوا دے گا کہ فلاں بڑا جو ہے وہ سکسیسفل ہے اور فلاں کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، فلاں کے پاس اتنی مال و دولت ہے، فلاں کے پاس یہ شان و شوکت ہے، فلاں کے پاس یہ اقتدار اور اتھارٹی ہے۔
تو لوگوں کے اپنے اپنے تصورات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے نا. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ مطلب ایک ایوریج ایج انسان کی کیا ہے؟ 60 ایئر ہے پاکستان میں، 60 سال ہے. تو 20 سال تو اس کو جوان ہونے میں لگ جاتے ہیں اس وقت. تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو کیریئر بنانے میں 20 سال لگ جاتے ہیں. یعنی کوئی 40 سال کی عمر میں جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے جسے آپ کہیں کہ جی معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ کوئی مقام حاصل کر سکے، کوئی کامیاب بزنس مین ہو، کوئی آپ کہیں کہ جی کامیاب آدمی جسے لوگ کہیں دنیاوی اعتبار سے. 40 سال کے بعد اس کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. وہ 20 سال کی عمر جو ہے وہ پھر بیماریوں کے اندر اس کی گزر جاتی ہے. تو کیا اس نے مطلب دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہے؟ دنیا کی کامیابی تو کوئی کامیابی نہیں. اصل کامیابی یہ آخرت کی کامیابی ہے کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ اصل میں کامیاب ہے. یہ تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب چند لمحات ہیں. جیسے قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل دنیا سے پوچھیں گے کتنا عرصہ دنیا میں رہے، تو وہ کہیں گے یا اللہ ایک صبح یا ایک شام گزاری ہے بس. ایسے ہی انہیں پتہ چلے گا کہ اتنی تیزی سے ٹائم گزر گیا، اتنی تیزی سے وقت گزر گیا. تو آج بھی جن کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، ان سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے یار پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ٹائم کیسے گزر گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. تو ہر انسان نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کو انسان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ چیز اب دیکھیں نا، یہ اس چیز نے دنیا کو ہلایا، خاص طور پر جو بلینرز ہیں. اب یہ جو گوگل والے ہیں اور اسی طرح سے ایپل والے ہیں، ایچ پی والے، یہ جو بڑی بڑی فیملیز ہیں، اب یہ جو 15-20 کے قریب کہ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں. تو اب جب سے وہ جو اسٹیو جابز کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے، تو اس کے پاس سے یہ سارے لوگ ہل گئے کہ ایک آدمی اتنی دولت اس نے کمائی، اور کیا عیاشی کی اس نے؟ کچھ بھی نہیں عیاشی کی، اور وہ ساری دولت پیچھے چھوڑ کے چلا گیا. تو اب کیا فائدہ اتنی دولت کمانے کا؟ تو وہ سب بھی اتنی دولت کما رہے ہیں. تو اب اس کے اوپر جی ریسرچ ہو رہی ہے اور پروفیسروں کی جماعت کو لگایا ہوا ہے کہ جی انسان کی عمر جو ہے نا وہ کوئی 500 سال تک ہو جائے. بھائی آپ 500 سال، ابھی تو یہ صرف ایک سوچ ہی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار اتنا پیسہ ہم کما رہے ہیں، اتنا پیسہ، کوئی 60 سال کی عمر میں جا کے تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کوئی پیسہ کمائیں، اور اس کے بعد کوئی 15-20 سال ہمیں ملتے ہیں اور وہ پیسہ پیچھے جو ہے وہ رہ جاتا ہے اور ہم عیاشی بھی نہیں کر سکتے. تو ساری محنت ہماری جو ہے وہ کھاتے چلی جاتی ہے. تو اب وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ جی کسی طرح انسان کی زندگی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اصل میں یہ دنیا جو ہے نا وہ 500 سال، قرآن نے کہا کہ 1000 سال بھی اگر ان کی زندگی ہو جائے، جیسے یہود کو قرآن نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال جو ہے وہ زندگی مل جائے، تو 1000 سال بھی مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی تو موت ہی ہے نا. تو دنیا کی زندگی 1000 سال بھی ہو جائے، آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر خاص طور پہ یہ جو آیات ہیں، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. تو اس کی فضیلت میں کچھ روایات آئی ہیں. اللہ کے رسول پہ جس رات کو یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک گریہ کی کیفیت طاری ہوئی نا، کہ آپ مسلسل روتے رہے. صبح حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب آپ کو اطلاع دینے آتے تھے اذان کے بعد نماز کے لیے، تو انہوں نے جب آپ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے کہا میں کیسے نہ روں، اس رات میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عقل مند بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ میرے عقل مند بندے کون ہیں. یعنی عقل مند کون ہے؟ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا سمجھدار ہے. تو ہر آدمی کا سمجھدار ہونے کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھدار وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان میں ایک تو غور و فکر کرتا ہے اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی پیدائش میں، اور دوسرا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. دو کام کرتا ہے، فکر اور ذکر. یعنی فکر کرتا ہے، پہلے سوچتا ہے یار دیکھو یہ کس نے مطلب اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی. جیسے ہم کبھی چھت کے اوپر جو ہے وہ اوپر چڑھتے ہیں، تاروں بڑا آسمان جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنی بڑی آپ نے کائنات بنا دی، اور یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہے اس پوری یونیورس کے مقابلے میں، ایک نقطہ بھی نہیں. تو زمین اور آسمان کی تخلیق میں، پیدائش میں وہ غور و فکر کرتا ہے. اس غور و فکر کے نتیجے میں پھر اس کی زبان کے اوپر جو ہے وہ ذکر جاری ہو جاتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا اللہ سبحان اللہ تیری قدرت. تو یہ وہ کلمات ہیں نا، یا الحمدللہ. بعض اوقات وہ اپنے اوپر غور کرتا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا نظام بہت درست رکھا ہے. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، 10 قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ مریضوں کو دیکھتے ہیں،
اور بیسیوں قسم کے لوگ ہیں، یہ 10 سال سے جو ہے وہ ہسپتال کے چکر کاٹ رہا ہے۔ تو جو آدمی ہسپتال کے سامنے سے، کورٹ کچہری کے سامنے سے گزر جائے اور وہ بیمار نہ ہو اور اس کا کوئی مقدمہ نہ چل رہا ہو، تو دیکھیں وہ اگر شکر نہ کرے تو یہ واقعتاً ناشکر آدمی ہے، واقعتاً ناشکر آدمی ہے۔ تو مطلب جس کے ہسپتال کے چکر لگے ہوں تو وہ ہسپتال کے سامنے سے گزرے تو اسے واقعتاً احساس ہوگا، ایک دفعہ تو احساس ہوگا کہ اللہ، یا اللہ، آپ کا بڑا شکر کہ آپ نے مجھے اس سے بچایا ہوا۔ تو جس کے کورٹ کچہری کے چکر لگے ہوں وہ اگر کورٹ کچہری کے سامنے سے گزر جائے اور کسی مقدمے میں نہ پھنسا ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ آپ کا بڑا شکر، الحمدللہ کہ آپ نے مجھے ان مصیبتوں سے، جھنجھٹوں سے بچایا ہوا ہے۔ تو مطلب ہر چیز کے اندر آپ شکر کا ایک پہلو جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں، ہر چیز کے اندر آپ شکر کا، لیکن آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا نا، غور و فکر کرنا پڑے گا، تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے بار بار توجہ دلاتے ہیں، یہ سورج تمہارے لیے پیدا کیا، اس کی روشنی، مطلب کبھی انسان سوچے کہ آپ 15-20 واٹ کا بلب لگاتے ہیں، مہینے کے بعد آپ کے گھر میں بل آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے ملین بلین واٹ کا بلب لگایا ہوا ہے جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے کوئی بل نہیں آیا۔ تو یہ روشنی پوری دنیا کو مل رہی ہے، پوری اس پلانٹ ارتھ کو، اور فری میں مل رہی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے سولر انرجی سے پتہ نہیں ہمارے دنیا کے کتنے کتنے کام چل رہے ہیں، ہماری فصلیں تیار ہو رہی ہیں، اب تو سولر انرجی سے ہم الیکٹریسٹی پیدا کر رہے ہیں۔ انسان سوچنا شروع کر دے نا، انسان کبھی اس طرح سے سوچتا نہیں، ہم نے صرف سوچا ہے کہ جی ہاں اس طرح سے سوچیں کہ جی انسان اپنی جو ہے نا وہ سہولت کے لیے کیا انوینشن کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو جس سوچ کی بات کرتے ہیں نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے بھائی، جو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس سے تمہیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو جس نے پیدا کیا اس کا شکر بھی تو ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی بات کی ہے کہ وہ اللہ کا پھر ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور اپنے پہلوؤں کے بارے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو فکر اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی زبان پہ دعا جاری ہو جاتی ہے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں۔ اس کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے روایات میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی عورتوں کو سورہ نساء کی اور سورہ احزاب کی اور سورہ نور کی تعلیم دو، کیونکہ یہ صورتیں ایسی ہیں نا کہ جن میں عورتوں کے مسائل بیان ہوئی ہے۔ سورہ نساء، نساء تو ویسے کہتے بھی عورتوں کو ہے۔ تو سورہ نساء کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کی، جیسا کہ اب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جب ایک عارضی طور پہ شکست ہوئی ہے تو 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ اب 70 لوگ شہید ہوئے ہیں تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ بیوہ ہو گئیں، ان کے جو بچے تھے وہ یتیم ہو گئے، تو ایک طرح سے ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ان یتیموں کی کفالت کی جائے۔ تو یتیموں کی کفالت کا ایک ادارہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ تو اب یتیموں کی کفالت کے حوالے سے کچھ رہنمائی جو ہے وہ قرآن مجید نے دی ہے۔ ایک تو یہ بات کہی ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ جو لوگ یتیم کی کفالت کر رہے ہیں، یعنی ان کے خاندان میں اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ ایک دفعہ تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جنت میں ہوں گے، یعنی جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتا ہے، اتنی قریب کی صحبت کہ جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوں، تو وہ کسی یتیم کی کفالت کر لے، تو یتیم کو اپنا بچہ سمجھ کے پالے۔ اور پھر خاندان میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے کوئی بھائی فوت ہو گیا اور اس کے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے، تو اب ان کی تعلیم اور ان کی تربیت، تو یہ ہے بیسیکلی یتیم کی کفالت۔ تو اب تو کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، مطلب بھائی فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ یتیم بچوں کا جو ہے وہ مال، ان کی جائیداد، ان کے پلاٹ، ان کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں۔ اب تو یہ صورتحال ہے، تو اور اس کا قرآن نے آ کے گناہ بیان فرمایا ہے۔ یتیم کا مال کھانے کا جو گناہ ہے وہ بدترین درجے کا گناہ ہے، وہ تو جیسے ایسے ہے جیسے جہنم اس نے پکی کر لی ہے، اور اگر وہ یتیم کی کفالت کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے اس نے اپنی جنت پکی کر لی ہے۔ تو یہ یتیم کی کفالت کرنا اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ جیسے اس نے جنت کا دروازہ اپنے لیے کھول لیا، اور یتیم کا مال کھا جانا اتنا بڑا گناہ کا کام ہے جیسے اس نے جہنم کا دروازہ اپنے لیے کھول لیا یا جہنم کو اپنے لیے واجب کر لیا۔ تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ یتیم جو ہے اس کی تم کفالت کرو، جب یتیم جوان ہو جائے تو اس کا جو مال تمہارے پاس ہے اس کے والد کا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ یتیم کا مال بزنس میں لگاؤ تاکہ اس سے آمدن ہوتی رہے، اور یہ نہ ہو کہ اس میں سے زکوٰۃ نکلتی رہے اور اس کا مال کم ہو جائے، تو اگر وہ زکوٰۃ کو پہنچتا ہوگا تو ظاہری بات اس میں زکوٰۃ تو نکلے گی۔ تو وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، جب یتیم جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ یتیم کا جو مال ہے، وہ جو برا مال ہے وہ جو ہے وہ یتیم کو دے دو، اپنا جو ردی مال ہے
اور جو اس کا مال ہے اچھے والا، جیسے پرانے زمانے میں کھجور کے درخت ہوتے تھے، اب جب دیکھا کہ یتیم کا باغ تو بڑا اچھا ہے تو وہ باغ خود رکھ لیا، اور اپنا باغ جو ہے وہ کہیں ویرانے میں تھا تو وہ چلو یہ میں یتیم کو دے دیتا ہوں. نہیں، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی گویا کہ اس کا مال کھانے کے مترادف ہی ہے کہ اس کی اچھی چیز رکھ کے جو ہے وہ بری اس کو دے دو. نہیں، اس کو اچھی چیز دو. ولا جو اس کی ہے، ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، اور اس کا مال جو ہے وہ اپنے مال میں ملا کے ہڑپ نہ کر جاؤ. تو مطلب اس طرح سے تعویلیں کر کر کے اس کا مال بھی نہ کھاؤ، سرین بھی نہ کھاؤ سرات سے، اور تعویلیں کر کر کے بھی نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر آگے چل کے قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، آگ کے انگارے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے، آپ وسلم نے معراج کی رات جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے منہ کے اندر فرشتے آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں اور وہ ان کی پیٹھ میں سے نکل رہے ہیں. تو آپ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے. یتیم کا مال کھانا، اس سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے، بہت ڈرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اگلا ایک پورا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان کیے، لا آف انہیریٹنس. اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جو بھی رشتہ دار ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، عورتیں ہیں، وہ سب اس کے جو ہے وہ ورثہ تین قسم کے ہیں. ایک تو والدین ہیں، ظاہر بات ہے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، زید بکر جو بھی فوت ہو گیا، اس کے والدین، والدہ یا والد اگر حیات ہیں تو اس کے وارث بنیں گے. دوسرا وارث آپ کا کون بنتا ہے؟ لائف پارٹنر، یعنی شوہر جو ہے وہ بیوی کا وارث بنتا ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر کی وارث بنتی ہے. تیسرا جو وارث بنتے ہیں وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں. تو ان سب کے حصے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے رکوع کے اندر سورہ نساء میں بیان کیے ہیں. سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں تفصیل سے یہ حصے جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں کہ کتنا کس کو حصہ ملے گا. پھر اگر کسی کی نرینہ اولاد نہ ہو یعنی بیٹے نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ اس کے بھائیوں کو چلا جائے، پھر ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی نرینہ اولاد ہو تو پھر بھائیوں کی طرف حصہ نہیں جاتا. تو قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین چھوڑ کے جاتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین. تو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا دور جاہلیت میں، عربوں میں رواج نہیں تھا. بیٹے جو ہے وہ ساری وراثت اس کے اوپر قابض ہو جاتے تھے، جیسے آج بھی ہندوؤں میں ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ پوری مال کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ دور جاہلیت میں تھا، مشرکین مکہ میں تھا. تو قرآن نے آ کے عورت کو جو ہے وہ حصہ دلوایا اور اس کے حصے کو فرض قرار دیا. تو بہرحال یہ بہت اہم حکم ہے قرآن مجید کا کہ بیٹی کا حصہ ہے، بیٹی کا، بہن کا، ماں کا، تو ان سب کا جو ہے بیوی کا حصہ ہے، وراثت کے اندر حصہ ہے. خاص طور پہ بیٹی کو عام طور پہ ہمارے ہاں وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بہن کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا. تو قرآن نے یہ حصے بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ اگر ان کا حصہ بنتا ہے قرآن کے حکم کے مطابق تو یہ اللہ کی حدود ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے وہ احکامات ہیں جو اللہ نے فرض کیے ہیں. تو جو تو حصوں کے مطابق جو ہے وہ وراثت تقسیم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور یہ آدمی جو ہے وہ کامیاب ہے. لیکن جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور حصے نہیں دیے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تو یا جس کا بھی جو حصہ بنتا تھا وہ حصہ اس کا وہ کھا گیا، تو یہ اس نے اللہ کے حدود کو پامال کیا ہے. یدخل نارا خالدا فیہا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے. تو وراثت جو ہے نا، وراثت اگر وراثت صحیح طریقے سے تقسیم کرے گا تو یہ تقسیم کرنا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اب جس کے پاس، اب جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ کا جو کاروبار ہے، والد کا، وہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس نے بہت ٹائم لگایا، بہت وقت لگایا، والد نے اس کو ٹرین بھی کیا، تو اب اس کا دل ہوتا ہے کہ جی اب باقیوں کو نہ ملے، تو شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ باقیوں نے محنت نہیں کی. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ کاروبار تو باپ کا ہی تھا، پیسہ تو پرنسپل اماؤنٹ بھی باپ کی تھی، ساری باپ نے لگائی ہوئی تھی، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ ساتھ میں شریک رہا، ٹھیک ہے. تو اس لیے قرآن مجید نے خاص طور پہ کہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ بس جس کا جو حصہ بنتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق وہ حصہ ضرور ادا کرو، اور یہ چیز تمہارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی. اور اگر ادا نہیں کرو گے اور اس کا حصہ بنتا ہوگا تو پھر یہ جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گی.
تو اس حوالے سے علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے، علماء سے پوچھ پوچھ کے جو ہے وہ مسائل اس پہ عمل کرنا چاہیے، وراثت کے جو مسائل ہیں۔ اس کے بعد جو آخری رکوع ہے اس پارے کا، چوتھے پارے کا، اس میں توبہ سے متعلق کچھ احکامات بیان کیے گئے اور کہا گیا کہ توبہ دو طرح کی ہے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس سے کوئی نادانی میں یا جذبات میں آ کے کوئی خطا ہو جاتی ہے، خواہش انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، یا جذبات میں آ کے جو ہے وہ کوئی نادانی کر بیٹھتا ہے، پھر یہ توبہ کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، پھر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، جب موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے تو پھر کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کون سی توبہ ہے؟ ساری زندگی تم نے گناہ میں گزار دی، اب جب موت کا فرشتہ تم نے دیکھ لیا اب تم کہتے ہو کہ جی میں توبہ کرتا ہوں۔ نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ تم بھلے چنگے ہو، صحت مند ہو، تم سے کوئی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تم نے اس میں شرمندگی کا اظہار کیا، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ پھر ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر لی، یہ ہے توبہ۔ لیکن یہ تو نہیں ساری زندگی 20 سال 40 سال 60 سال تم نے گناہ میں گزار دی اور پھر جب موت سامنے دیکھی تو تم نے کہا کہ جی اب میں توبہ کرتا ہوں۔ نہیں، یہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ کہ جن کی ساری زندگی کفر میں گزر گئی، تو اب وہ جو ہے وہ بستر مرگ کے اوپر کہیں کہ جی ہم ایمان لے آتے ہیں، نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ توبہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توبہ وہی ہے جو بحالت صحت ہو، چاہے 60 سال کی عمر میں جا کے کرے لیکن بحالت صحت کرے، موت کے فرشتے کو دیکھ کے نہ کرے۔ اسی طرح آخری رکوع کے اندر خاص طور پہ بیویوں کے حوالے سے یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، وعاشرون بالمعروف، عرف کے مطابق، دستور کے مطابق، ٹھیک ہے، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایٹیچیوڈ پرابلم ہے، فین کرے تم ہونا، بعض اوقات ہوتی ہیں، مطلب بیویوں میں مسائل ہوتے ہیں جو شوروں کو پسند نہیں ہے، شوروں میں ہوتے ہیں بیویوں کو پسند نہیں ہے، لیکن چونکہ شور اب ظاہری بات ہے اس کی گھر میں پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، وہ گھر کا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، اس لیے اس کو خطاب کیا گیا کہ اگر تمہیں لگے کہ اب تمہارے سب آرڈینیٹ میں بیوی کے اندر جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے، ایٹیچیوڈ پرابلم ہے، تمہیں کوئی موڈ جو ہے وہ دکھاتی ہے یا جو بھی کرتی ہے، بہرحال فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اس کی کوئی عادت، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی اور خیر رکھا ہو، کوئی اور بھلائی رکھی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا مختلف زاویہ نگاہ سے جو ہے وہ سوچا کرو۔ کوئی بھی آدمی شر محض نہیں ہے کہ اس کے اندر ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو اس کے اندر بہت سارا اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو بھی رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ تمہارے حوالے سے کوئی سستی کر جاتی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے تمہارے بچوں کے اوپر بہت محنت کرتی ہو، تو مطلب اس طرح سے انسان جو ہے وہ دیکھ لیا کرے جو پازیٹیو چیز ہے، تو اس سے کیا ہے کہ اس کا دل تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو بس یہ چوتھے پارے کے حوالے سے اس کی جو چیدہ چند آیات تھیں، تو ان میں اللہ عز و جل نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو ہم نے کچھ اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو امن اور سلامتی، امن اور عافیت ہمارے جان میں، ہمارے مال میں، ہمارے اہل و عیال میں، گھر بار میں، ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں امن، سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی آزمائشوں میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔